السلام علیکم احباب، آج ہم نے آپ کو سنانے کے لیے کہانی منتخب کی ہے اور یہ کہانی ہم نے منتخب کی ہے سب رنگ کہانیاں حصہ سوم سے۔ سب رنگ کہانیاں حصہ سوم کا ایک مختصر تعارف میں آپ کو ایک ویلاگ میں دے چکی ہوں، آپ اس ویلاگ کو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب رنگ کہانیاں 70 کی دہائی میں شائع ہونے والے سب رنگ ڈائجسٹ میں سے منتخب کی گئی ہیں اور یہ کہانیاں عالمی ادب کی شاہکار کہانیاں ہیں اور ان شاہکار کہانیوں کو مرتب کیا ہے سب رنگ کہانیوں کی صورت میں حسن رضا گوندل صاحب نے۔ اور اس وقت سب رنگ کہانیاں حصہ سوم سے ایک کہانی آپ کی سماعتوں کی نظر۔ کہانی کا عنوان ہے شرط اور یہ کہانی جوناتھن گریگ صاحب کی ہے جو ایک فکشن نگار تھے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید مسعود احمد صاحب نے۔ ایک رات کا فسانہ، 1000 راتوں کی داستان، نئے عہد کی ایک کہانی۔ لڑکی ہاورڈ اسٹریٹ سے نکل کر سینٹر ایونیو کی طرف بڑھنے لگی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، حب سو رہا تھا۔ لڑکی کی عمر 17-18 سال ہوگی، لیکن دیکھنے میں وہ اس سے بھی چھوٹی معلوم ہو رہی تھی، 2 یا 3 سال کم کی۔ اس کا ایک سبب تھا، وہ کم سن لڑکیوں کی طرح سیدھا سادہ لباس پہنے ہوئی تھی اور اس کا چہرہ میک اپ سے آزاد تھا۔ مجموعی طور پر وہ ایک دلکش لڑکی تھی۔ اس کے بال سنہرے تھے اور متناسب مخروطی ٹانگیں بھی سنہری تھیں۔ بال گردن کے پیچھے جوڑے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ راہگیروں نے اسے تعریفی نگاہ سے دیکھا، لیکن وہ سب سے بے خبر اور بے نیاز سی رہی۔ چلتے چلتے وہ کچھ گنگنا رہی تھی۔ سینٹر ایونیو میں داخل ہوتے وقت سڑک کے موڑ پر وہ ایک دکان کا شوکیس دیکھنے لگی۔ شوکیس میں مختلف چیزیں کرینے سے سجی ہوئی تھیں۔ قریب ہی ادھیڑ عمر کا ایک لمبا آدمی بھی شوکیس دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم پر باریک دھاریوں والا سوٹ تھا۔ اس کی نظریں لڑکی پر جم گئیں۔ لڑکی نے اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت محسوس کی۔ وہ وہاں سے ہٹی اور آدمی کے قریب سے گزرتی ہوئی سینٹر ایونیو میں داخل ہو گئی۔ چند قدم چل کر اسے اندازہ ہوا کہ کوئی تیزی سے اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی اثنا میں پشت سے ایک کھردرا ہاتھ نمودار ہوا اور سختی سے لڑکی کے منہ پر جم گیا۔ لڑکی چیخ بھی نہ سکی۔ حملہ آور نے دوسرے بازو سے اسے بری طرح جکڑ لیا۔ لڑکی بے بس ہو گئی۔ آدمی نے اسے اوپر اٹھا لیا اور تیزی سے ایک تاریک گوشے کی طرف بڑھا۔ لڑکی نے اس کی گرفت سے چھوٹنے کے لیے اپنی سی جد و جہد کی، لیکن چھوٹ نہ سکی۔ آدمی اسے ایک گڑیا کی طرح اٹھائے ہوئے تھا۔ 12-13 گز چل کے وہ رک گیا۔ یہاں اس نے لڑکی کو زبردستی فٹ پاتھ پر لٹا دیا۔ خوف و دہشت سے لڑکی کا برا عالم تھا۔ آدمی کی پسینے سے تر ہتھیلی اس کے منہ پر جمی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد لڑکی نے ہتھیلی کھسکتی محسوس کی۔ اس نے اپنا سر زور سے جھٹکا۔ 1 ثانیے کے لیے آدمی کا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹ گیا۔ لڑکی پوری قوت سے چیخی۔ اس کے دل میں اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ بلحوث کہیں اسے موت کے گھاٹ نہ اتار دے۔ اس کی چیخ انتہائی شدید تھی، خود اس کے کان سن ہو گئے۔ آدمی نے ایک فحش گالی بکی اور اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر تیزی سے فٹ پاتھ پر بھاگنے لگا۔ لڑکی اسی طرح پڑی تھی۔ اس نے کچھ آہٹیں اپنی طرف لپکتی محسوس کی۔ وہ اٹھی اور کنارے کی دیوار سے ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے تاریک گوشے سے نکلنے کے لیے آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اس کی سانس ابھی تک پھولی ہوئی تھی۔ وہ چلتی رہی۔ سڑک کے موڑ پر صرف پتلون اور قمیص پہنے ہوئے 2 آدمی اس کی طرف لپکے۔ لڑکی کو دیکھ کر وہ ٹھہر گئے۔ ایک آدمی نے پوچھا، تم خیریت سے تو ہو نا؟ لڑکی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ سڑک کے دوسرے کنارے 3 آدمی دھاری دار سوٹ والے کو گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ ایک آدمی اس کے بال پکڑ کر بار بار جھٹکے دے رہا تھا۔ سوٹ والے نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کے بازو 2 آدمیوں کی گرفت میں تھے۔ یہ دونوں آدمی پشت پر کھڑے تھے۔ سوٹ والا انہیں ٹھوکر بھی نہیں مار سکتا تھا۔ لڑکی اپنے قریب کھڑے ہوئے آدمیوں کے سہارے وہاں پہنچی۔ کسی نے پوچھا، مس بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ ویسے ہمیں اندازہ تو ہے۔ لڑکی کی پلکیں جھکی رہیں۔ وہ منمنائی، یہ شخص مجھے بے بس کر کے وہاں لے گیا۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ ایک شخص نے سوال کرنے والے سے کہا، ریڈ، حد ہو گئی، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ حرامزادہ کیا چاہتا تھا؟ اس نے سوٹ والے کے قریب جا کر اس کے جبڑے پر ایک بھرپور گھونسا مارا۔ اچھی خاصی بھیڑ ہو گئی تھی، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ لڑکی نے سوٹ والے پر نظر ڈالی۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب بھی وحشت تھی۔ ایک عورت بھیڑ چیر کے اس کے سامنے آ گئی اور مکہ لہراتے ہوئے بولی،
بدماش، تجھے تو پھانسی ہونی چاہیے، درندگی تو دیکھو، اتنی سی بچی پر یہ ظلم۔ اس نے حملہ آور کے منہ پر تھوک دیا۔ حملہ آور نے اچانک ایک زبردست جھٹکے سے خود کو چھڑا لیا۔ وہ لکھڑایا لیکن پھر سنبھل کر بھاگنے لگا۔ کسی نے فوراً ٹانگ اڑا کے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہوتا، پھولدار قمیض والا ایک شخص اس پر جھپٹا۔ اس نے اس کے دونوں بازو پشت پر باندھ دیے۔ ایک دوسرا شخص اس کی پسلیوں پر زور زور سے ٹھوکریں مارنے لگا۔ حملہ آور تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اس کے منہ پر تھوکنے والی عورت بولی، بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، اس کی شکل بگاڑ دو مار مار کے۔ لڑکی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ کچھ ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک حملہ آور دیوانہ وار چیخنے لگا۔ اس کے چہرے پر پے در پے لاتیں پڑ رہی تھیں۔ جارج، اس کی گردن اڑا دو، کوئی عورت چلائی۔ نہیں، کسی نے کہا اسے چھوڑ دو ورنہ یہ مر جائے گا۔ رات کی بوجھل فضا میں پولیس کا سائرن سنائی دیا۔ پولیس کی گاڑی موڑ پر نمودار ہوئی اور مجمع کے قریب آ کر رک گئی۔ لوگ سوٹ والے کے پاس سے ہٹ گئے۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ سسکی بھرتا اور دوبارہ بے سدھ ہو جاتا۔ وہ پشت کے بل پڑا تھا۔ اس کی ایک کلائی ٹوٹ گئی تھی۔ ہڈی گوشت پھاڑ کے کوئی انچ بھر باہر نکل آئی تھی۔ اس کا سوجا ہوا چہرہ ایک خون آلود لوتھڑا معلوم ہو رہا تھا۔ 15 منٹ کے بعد لڑکی تھانے میں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سارجنٹ اس سے بات کر رہا تھا۔ سوٹ والا پولیس کی نگرانی میں اسپتال پہنچایا جا چکا تھا۔ سارجنٹ نے لڑکی سے کہا، پولیس کی گاڑی تمہیں تمہارے گھر پہنچا دے گی۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے گھر والے؟ اوہ، میرا مطلب ہے وہ۔ سارجنٹ بولا، اچھا تو ٹھیک ہے، تم اکیلی چلی جاؤ، لیکن کسی بڑے آدمی کو لے کر فوراً واپس آ جانا، ہمیں تمہارا بیان بھی لینا ہے۔ تم ابھی نابالغ ہو، اس لیے تمہارے کسی سرپرست کا ہونا ضروری ہے۔ لڑکی آہستہ آہستہ تھانے سے باہر آ گئی اور سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ نکڑ پر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ 5 منٹ میں وہ پھر سینٹر ایوینیو پہنچ گئی۔ یہاں وہ ہر رات اکیلی آتی تھی، یہ اس کا معمول تھا، لیکن آج وہ ابھی تک کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس کے حواس تیزی سے بحال ہونے لگے۔ فلانگ بھر چل کے وہ پھر ایک شوکیس کے سامنے ٹھہر گئی۔ وہاں کوئی آدمی پہلے سے کھڑا تھا۔ عمر اور قد و قامت کے لحاظ سے وہ سوٹ والے آدمی جیسا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں تھی۔ لڑکی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس آدمی کے نزدیک جا کے آہستہ سے بولی، آپ کچھ تفریح چاہتے ہیں؟ آدمی حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہوئی۔ معاوضہ کیا ہے تمہارا؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے اس پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ صرف $5 جناب۔ کہانی کا اختتام۔